حضرت عبدالحمید بن محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر حاضر تھا کہ ایک شخص حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ دریافت کرنے کے لیے آیا۔ وہ شخص عرض کرتا ہے کہ حضور، ہمارا قافلہ یہاں حج کرنے کے لیے آیا ہوا تھا اور صفا مروہ کی سعی کرتے وقت ہمارے ایک دوست کا انتقال ہو گیا۔ جب ہم نے اس کو غسل دیا، غسل دینے کے بعد اس کو کفن دیا، کفن دے کر جب ہم اس کو قبرستان لے گئے تو جب ہم نے قبر کھودی تو اس کی قبر کے اندر ایک بہت بڑا اژدہا موجود تھا۔ ہم نے اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ قبر کھودی تو وہاں بھی وہ سانپ موجود تھا۔ جب تیسری جگہ کے قبر کھودی تو وہاں بھی وہ سانپ موجود تھا۔ تو ایسی صورتحال میں ہم اس میت کو وہیں پہ چھوڑ کر آپ کی بارگاہ کے اندر مسئلہ دریافت کرنے کے لیے آئے ہیں کہ ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ سانپ اس شخص کا کوئی برا عمل ہے، تم ایسا کرو کہ ان تینوں قبروں میں سے جو تم نے کھودی ہیں ان میں سے کسی ایک میں اس کو دفن کر دو۔ اللہ رب العزت کی ذات کی قسم، اگر ساری دنیا میں بھی تم قبریں کھود دو تو وہاں بھی وہ سانپ موجود ہوگا۔ تو وہ لوگ واپس آئے اور اس شخص کو کسی ایک قبر کے اندر دفن کر دیا اور سانپ بدستور وہیں پہ موجود تھا۔ جب اس کو دفن کیا، دفن کرنے کے بعد جب وہ قافلہ واپس اپنے گاؤں پہنچا تو لوگ اس شخص کی بیوی کے پاس گئے، اس سے پوچھا کہ تمہارا شوہر کیا کام کرتا تھا کہ جس کی وجہ سے اسے اتنی سخت سزا ملی؟ تو عورت کہنے لگی کہ میرا شوہر غلے کا کام کیا کرتا تھا، تاجر تھا اور غلے کے اندر ملاوٹ کیا کرتا تھا۔ ہمارے گھر کی ضرورت کے مطابق گندم نکال لیا کرتا تھا اور جو کا بھوسا اس میں ڈال دیا کرتا تھا۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ مجھے اس شخص کو اس گناہ کی سزا ملی ہے کہ وہ شخص ملاوٹ کیا کرتا تھا۔ غرض یہ ہے کہ آج کے دور کے اندر ہر انسان دونوں ہاتھوں سے دولت سمیٹنے کے لیے ناجائز طریقے استعمال کرتا ہے، ناجائز طریقے سے دولت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ دولت دنیا میں اسے تھوڑا بہت فائدہ دے گی، لیکن کل قیامت والے دن وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گندم کے ڈھیر کے اندر ہاتھ ڈالا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ بھیگا ہوا باہر نکلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں۔ ایک اور روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی چیز کے اندر عیب ہو اور بیچنے والا خریدنے والے کو اس عیب سے آگاہ نہ کرے، اس کو فروخت کر دے اور اس شخص کو بعد میں اس عیب کا پتہ لگے تو جو بیچنے والا شخص ہے وہ مسلسل اللہ رب العزت کے غضب میں رہے گا اور اللہ رب العزت کے فرشتے اس شخص پر مسلسل لعنت بھیجتے رہیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسے کاموں سے محفوظ فرمائے اور اللہ رب العزت ہماری قبروں کو سانپوں اور بچھوؤں سے محفوظ فرمائے اور حضور سرور انبیاء احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ہماری قبروں کو ٹھنڈا اور کشادہ فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔